ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے کیا سعودیہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے، کیا اس کے بعد پاکستان بھی ایسا کرے گا۔ یہ سب چیزیں آج کے ولاگ میں ہم کور کریں گے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اگر پرانے ہیں تو اور دوستوں سے کہیں سبسکرائب کرنے کے لیے۔ کل میں خبر پڑھ رہا تھا، الجزیرہ کی خبر آئی کہ بھائی سعودیہ اور اسرائیل ہیں ان کے ریاستی سربراہوں کے درمیان خفیہ ملاقات ہو گئی ہے خفیہ مقام پر۔ امریکی جو سیکریٹری اسٹیٹ ہیں مائک پومپیو، وہ بھی اس ملاقات میں موجود تھے اور یہ خبر بریک کی تھی ایک اسرائیلی صحافی نے، ابی شارف نام تھا جس کا، اور ہارٹس کے ایڈیٹر ہیں، اسرائیلی نیوز پیپر ہے، اور یہ جناب وہ صحافی ہیں جس کا کام ہے جہازوں کو تاڑنا، جس کا کام ہے آتے جاتے جہازوں پر نظر رکھنا اور ایسی خبریں دینا جس سے تھرتھلا مچ جائے، جس سے ہنگامہ برپا ہو جائے۔ ایسے کام کرتا رہتا ہے، بڑا شرارتی صحافی ہے، دوسرے الفاظ میں کہنا چاہیے کہ انگلی کرنے والا ہے اور چھیڑتا رہتا ہے، اور نیتن یاہو ہو یا پھر دوسرے ہمارے وزیر مشیر رہنما ہوں، ان کو چھیڑنے کے لیے اس کو بڑا مزہ آتا ہے۔ اسی صحافی نے خبر بریک کی تھی کہ بھائی پاکستانی حدود میں ایک جہاز داخل ہوا تھا، اسرائیلی جہاز، اور کچھ اس میں داخل ہوتے ہی پھر غائب ہو گیا، پھر عمان سے ظاہر ہوا، پھر وہ جہاز دوبارہ اسرائیل آ گیا۔ یہ وہی صحافی ہے۔ تو آپ ماضی کی خبروں کو جوڑیں، پھر اب دوبارہ دیکھیں، دوبارہ خبر بریک کی کہ بھائی اسرائیلی اور سعودی رہنما آپس میں ملاقات کر رہے ہیں اور بیچ میں مائک پومپیو بھی موجود ہیں۔ تو یہ خبر بریک کی گئی اور اس پر ہمارے میڈیا میں، ہمارے سوشل میڈیا میں طوفان برپا ہو گیا۔ یہاں پر ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے۔ اسرائیل اور سعودیہ اگر آپس میں مل رہے ہوں، بات چیت کر رہے ہوں، تسلیم کرنا نہ کرنا وہ ایک آگے کی بحث ہے، لیکن یہاں امت کے ٹھیکیدار، ریاست کے ٹھیکیدار، اسلام کے ٹھیکیدار اور پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کے ٹھیکیدار ہیں، ان کو اس میں بڑا تجسس رہتا ہے، وہ جانتے رہتے ہیں، پھر اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں، پھر یہاں سوشل میڈیا پہ ٹرینڈز بنائے جاتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ان ملاقاتوں کے بعد کیا ہونے والا ہے اور ہماری جو اصل مقتدر قوتیں ہیں وہ کیا چاہتی ہیں، اس کے کیا اثرات پڑیں گے ہمارے ملک پر۔ اور وزیر اعظم کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے ہم پر دباؤ ہے، پھر مکر جانا کہ میں نے نہیں کہا، اور وزیر اعظم بالخصوص جو حکومتی جو اصل مقتدر قوتوں کے چمچے جو لے پالک صحافی ہیں، ان کے اسرائیل کے حوالے سے بیانات کو دیکھا جائے، ان کے ٹویٹس کو پڑھا جائے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اب کیا کھچڑی پک رہی ہے اور کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ تو بھائی ہم تماش بین ہیں، ہمیں تماشے کرنے چاہیے، ہمیں حق ہے پورا کہ ہم اپنا جو بھی آپ فیڈ بیک رکھتے ہیں، جو بھی آپ اپنی رائے رکھتے ہیں، آپ اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں۔ سوشل میڈیا کھلا ہوا ہے، وہاں ٹویٹر پر کسی کو گالی دیتے ہیں، وہ آپ کا کام ہے دیتے رہیں، کوئی عقل کی بات کرتا ہے وہ بھی آپ کا کام ہے کرتے رہیں، اور کوئی سازشی تھیوریز پر یقین رکھتا ہے، یہودیوں کی سازش، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ملک برباد ہو گیا، ملک دو ٹکڑے ہو جائے گا، یہ سب چیزیں چلتی رہیں گی، اور یہ گیم ہے بھائی۔ ہم تماش بینوں کے لیے ہمیں اچھا لگتا ہے، ہمیں دوسروں کے اس پر نظر رکھنا بڑا شوق رہتا ہے۔ جہاں تک اسرائیل کو تسلیم کرنے کے سعودیہ کے حوالے سے بات چیت ہے تو بھائی یہ آج نہیں تو کل ہونا ہے، اور یہ عنقریب ہونا ہے، جہاں تک میری اپنی رائے ہے اور مجھے لگتا ہے تو بھائی یہ ہو جائے گا، اور ہم یوں ہی دیکھتے رہیں گے، ہمیں کچھ پلے نہیں پڑنا، ہمیں الٹا منہ کی کھانی پڑے گی۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ کچھ عرصہ قبل اگر آپ خلیج ریاستوں کے حوالے سے پڑھتے رہتے ہیں اور وہاں کی میڈیا پر نظر رکھتے ہیں تو وہاں ایک بڑی تبدیلی آئی، اور سعودیہ مطلب جو خلیج ریاستوں کے حوالے سے تھا کہ یو اے ای نے تسلیم کیا، پھر دوسرے اور ایک دو ممالک تھے انہوں نے تسلیم کیا، پھر اس تسلیم کرنے کے بعد فلسطینی رہنماؤں نے بڑی تنقید کی، کھل کے تنقید کی، اور ان کو کہا کہ ہم سے دھوکہ کیا ہے، ہمیں دھوکہ دیا ہے عرب ریاستوں نے، عرب بھائیوں نے ہم سے دھوکہ کیا، ہمارے ساتھ دو ہاتھ کر گئے، منافقت کی ہے۔ تو اس طرح کے جملے کہے گئے، جس پر شہزادہ سلطان بن بیندر جو سعودیہ کا سفیر رہا ہے 22 سال تک امریکہ میں، جسے صدر بش کے حوالے سے بھی مشہور ہے، اس کو بھی اس میں بیندر بن بش کہا جاتا تھا، یہ جملے اس سفیر کے لیے کہے جاتے تھے۔ اس سفیر صاحب نے کہا تھا کہ فلسطینیوں کی جو تنقید ہے وہ بیجا ہے، وہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، اور اس طرح اس برے انداز میں تنقید نہیں کرنی چاہیے تھی یو اے ای یا دیگر عرب ریاستوں پر، تو یہ فلسطینی جو اپنا کاز ہے ان کو نقصان پہنچائے گا۔ اس کا مطلب نرم گوشہ اسرائیل کے حوالے سے عرب ریاستوں کی تسلیم کرنے کے بعد، تو یہ بتاتا ہے، یہ ایک اشارہ ہے کہ بھائی
شہزادہ محمد بن سلمان کیا سوچ رہا ہے اور آگے سعودیہ کی جو پالیسی ہوگی وہ کیا ہوگی، وہ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے، کیونکہ سعودیہ میں جس کی رائے چلتی، جس کا سکہ چلتا ہے، وہ شہزادہ سلمان ہے۔ تو اس کے بغیر ایسے جملے کہے جانا، اس کو اعتماد نہ لینا، یہ کوئی انہونی نہیں، مطلب یہ ایسا سمجھ لیں کہ یہ اس کی ترجمانی ہے۔ جو شہزادہ چاہتا ہے، خود نہیں بھی بولنا چاہتا، تو وہ سفیر کے تھرو بلوا رہا ہے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے گا اور عنقریب کیا جائے گا، اور ہمیں کچھ پلے نہیں پڑنے والا، اور ہم نے اپنی اسٹریٹجی خود بنانی ہوگی۔ بطور ریاست ہم نے بہت چلا لی بندوق دوسروں کے کندھے پر رکھ کر، ہمیں اپنی پالیسیز خود بنانی پڑیں گی۔ ہم الائیز کے حوالے سے مطلب ہم ان پر ہمیشہ ریلائی نہیں کر سکتے۔ ہم نے آج تک صرف دوسروں کو سہارا بنایا ہے، دوسروں کے سہارے چلے ہیں۔ ہمیں خود کھڑا ہونا پڑے گا، ہمیں خود اپنے لیے بات کرنی پڑے گی۔ عالمی جو انٹرنیشنل فورم سے وہاں پر اپنی باتیں خود منوانی پڑیں گی۔ ہماری کوئی بات سننے والا ہماری کوئی اوقات نہیں، اس لیے ہمیں کوئی گھاس نہیں ڈالتا۔ یہ کھیل چلتا رہے گا، گیم چلتا رہے گا۔ آپ نے اپنے ملک کا جو کرنا ہوگا وہ مقتدر قوتیں فیصلہ کریں گی۔ ہم تماشبین ہیں بھائی، ہمارا کام ہے تماشا دیکھنا، اور اسرائیلی صحافی کا کام ہے جہازوں کو دیکھنا، اور ہمارا کام ہے تاڑتے رہنا۔ ان جہازوں کے حوالے سے جو خبریں آتی ہیں وہ تاڑ کے پھر آپ کے ساتھ شیئر کرنا۔ تسلیم کریں نہ کریں وہ ایک الگ ہے، لیکن ہم پر اثر پڑنے والا ہے، اور ہمیں جس طرح کھینچا جائے گا اس میں، تو ہم نے اس کے لیے تیار رہنا ہے۔ اور ہمیں بطور ریاست، بطور ایک ذمہ دار شہری کے سوچنا سمجھنا پڑنا پڑے گا ہمارا اس سے کیا جاتا ہے، جو عرب ریاستوں کے حوالے سے ہے۔ جب عرب ریاستوں کا رویہ بدل رہا ہے تو ہمارا کیوں اتنا رویہ آج تک اس حوالے سے نہیں بدلا۔ اور جہاں تک مجھے ایک اور بات یہ بھی لگتی ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو صحافی رائے عامہ قائم کرتا ہے، جو صحافی رائے بناتے ہیں، یا پھر مقتدر حلقے جن کو کہہ کر رائے عامہ کو جانچنا چاہتے ہیں، پرکھنا چاہتے ہیں، تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ جاؤ انٹرویو دو۔ اب جیسے اسرائیلی اخبار کو انٹرویو دینا یا ٹی وی کو انٹرویو دینا، مبشر لقمان کی طرف سے، مبشر لقمان جس کی چمچہ گیری کرتے رہے یا جس کے حامی ہے، وہ سب کو پتہ ہے، کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ یا کامران خان کے حوالے سے آپ دیکھیں، پڑھیں، سمجھیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو اصل قوتیں ہیں وہ کیا چاہتی ہیں، ان کا کیا رویہ ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے والے سے، پھر آپ سمجھ جائیں گے چیزوں کو۔ سو بھائی آخر میں یہی ہے کہ اسرائیل کو سعودیہ عنقریب تسلیم کرے گا اور کرنے جا رہا ہے۔ یہ ڈینائی کرتے رہیں گے ملاقاتوں سے، لیکن یہ چیزیں سیٹل بھی ہو جائیں گی، اور پاکستان بھی کرے گا، کیونکہ پاکستانی جو لے پالک صحافی ہیں انہوں نے اپنا کام سٹارٹ کر دیا ہے۔ وہ بار بار ایسی خبریں چھوڑتے ہیں تاکہ عوام کو سمجھ سکیں، ان کو پرکھ سکیں، عوام کتنے پانی میں، عوام کیا چاہتے ہیں، وہ عوامی رد عمل دیکھنا چاہتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنی رائے بنائیں گے، پھر آگے جو پالیسیز بنیں گی پھر وہ اس حساب سے بنائی جائیں گی۔ تو بھئی ایک اپنا اوپینین تھا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اگر پرانے ہیں تو اور دوستوں سے کہیں سبسکرائب کرنے کے لیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔